جب ان قضا نمازوں کو ادا کرے گا تو جلدی میں ادا کر رہا ہے تو آسانی اس کے لیے یہ ہے کہ رکوع کے اندر ایک ایک بار سبحان ربی العظیم کہے اور سجدے کے اندر ایک ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے، تو اس طرح سے جلدی سے ادا کر لے گا۔ اور تیسری آسانی یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت اگر قضا کی ہے تو ان تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف نہ پڑھے، اس کی جگہ میں 3 مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وطر کی نماز میں تو 3 رکعتوں میں قرات کرنا ہی پڑے گا، اس کے اندر صرف سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ 5 وقت کی جو نماز ہے اس کے اندر تیسری رکعت میں مغرب میں یا عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، یہ جو تیسری اور چوتھی رکعت رہتی ہے ان میں صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کے لینا کافی ہوگا۔ چوتھی آسانی یہ ہے کہ جب آخری قعدہ میں بیٹھے گا تو درود شریف مختصر کر دے، یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد میں کہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اتنا کہہ دے اور سلام پھیر دے۔ یہ چوتھی آسانی ہو گئی۔ 5ویں آسانی یہ ہے کہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت جب پڑھے گا تو دعائے قنوت میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو آسانی کے لیے 1 بار یا 3 بار اتنا پڑھ لے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تو یہ 5 آسانیاں ہیں، اس طرح سے آسانی سے زیادہ قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ضروری مسئلہ یاد رکھا جائے، آپ جب رکوع میں گئے اور آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، تو رکوع میں جب مکمل پہنچ جائیں تب کہیں سبحان ربی العظیم، جب عظیم پورا کہہ دیں تب اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے آپ اٹھیں۔ ایسا نہیں کہ جلدی میں ادا کرنا ہے تو رکوع میں گئے اور کہہ رہے سبحان ربی العظیم اور عظیم کہتے کہتے آپ لوگ کھڑے ہونے لگ جائیں، اس طرح کریں گے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ رکوع میں پورے چلے جائیں تو سبحان ربی العظیم پورا کہیں، پھر مکمل کہنے کے بعد کھڑے ہوں۔ ایسے ہی سجدے میں جب آپ کہہ دیں سبحان ربی الاعلیٰ پورا کہہ دیں، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھائیں۔ ایسا نہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے آپ لوگ سجدے سے سر اٹھانے لگ جائیں۔ تو